ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ جو اخلاص سے اب تناور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ یہ والسماء ذات البروج کے نصف ثانی ہے، یعنی آخر کی آیات ہے۔ اس میں اس سے پہلے جو مضمون تھا کہ کچھ لوگوں نے مسلمانوں کو بہت تکلیف دی، اور پورا قصہ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس زمانے کے نیک لوگ اور مسلمانوں کو انہوں نے خندقیں کھود کر کے اس میں آگ جلا کر کے ان خندقوں کے اندر ڈال دیا تھا اور ان کو زندہ جلایا تھا۔ آگے ان لوگوں کے بارے میں وعید ہے جنہوں نے مسلمانوں کو عذاب کے اندر مبتلا کیا تھا اور سزا دی تھی۔ ان کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیف دی، ان کو دکھ دیا، جو بھی دکھ دے گا تکلیف دے گا ان کے لیے وعید ہے۔ پھر توبہ نہیں کی، ہاں کافر اگر توبہ کر لے، کوئی بھی آدمی توبہ کر لے، کافر بھی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ انہوں نے مومنین مومنات کو ستایا، ان کو دکھ دیا اور توبہ نہیں کی، ثم لم یتوبوا، تو ان کے لیے وعید ہے فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کی سزا ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور جلنے کا عذاب ہوگا، چونکہ انہوں نے اس قصے کے اندر مسلمانوں کو زندہ جلایا تھا، اس وجہ سے یہاں اسی مناسبت سے کہہ دیا کہ ان کے لیے جلنے کا عذاب ہوگا۔ دنیا کے اندر چاہے وہ کچھ بھی کسی بھی طریقے سے کر اپنے آپ کو چھڑا لے، بچ جاوے، لیکن آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ پھر مومنین کو بشارت دی کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ دنیا کی زندگی تو مختصر سی زندگی ہے، آخرت میں ہمارے پاس جب آؤ گے تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں پورے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی۔ ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تم خوش عیشی کے ساتھ زندگی گزارو گے، تمہاری زندگی سدا بہار ہوگی، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ذالک الفوز الکبیر۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ کا تذکرہ ہے کہ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان کافرین کو، ان فساق کو، ان فجاروں کو سمجھ لینا چاہیے
کہ دنیا کے اندر تم حکم عدولی کرو گے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید۔ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کی متضاد صفات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جہاں معاف کرنے والے، رحم فرمانے والے ہیں، وہاں ساتھ میں جبار و قہار بھی ہے، زبردست پکڑ کرنے والے اور غالب ہیں۔ یہاں کہاں ان بطش ربک لشدید، بہت سے مسلمان جو ہے نادانی میں کہہ دیتے ہیں تو ہم تو گناہ کر لیتے، اللہ معاف کرنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ ان کو اللہ کی ان صفات کی طرف نظر کیا انہوں نے، تو دوسری صفات کی طرف بھی ان کو نظر کرنی چاہیے کہ اللہ سخت پکڑنے والے بھی ہیں اور سخت سزا دینے والے بھی ہیں، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو ان بطش ربک لشدید۔ پھر آگے کہا انہ هو یبدئ ویعید، جاؤ گے کہا اللہ تبارک تعالیٰ پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دو بار بھی پیدا کرے گا اور دوبارہ اٹھائے گا اور تم سب لوٹ کر کے اللہ کی طرف ہی آؤ گے۔ پھر اللہ کی صفات بیان کیا اور مومنین کو تسلی دی ہے کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ اللہ وہ ہے جو معاف کرنے والا اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ودود کے معنی ہوتا ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ صانع کو اپنے مصنوع سے محبت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو ایجاد کرے اور کوئی چیز بناوے تو اس بنانے والے کو اور ایجاد کرنے والے کو اپنے ایجاد کردہ چیز سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق کو بنایا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی اپنے مخلوق سے محبت ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، ودود ہے، وہ معاف کرنے والا اور ودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، وہ عرش کا مالک ہے، عرش کا مالک ہے، عرش کا مالک ہے، تخت شاہی کا مالک۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی جو سلطنت ہے پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے اور پوری کائنات پر اس کا کنٹرول ہے۔ عرش کتنا بڑا ہے، ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں تم جانتے ہو کہ اللہ کی کرسی جس کا تذکرہ آیت الکرسی میں ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ وہ کرسی ساتوں آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور وسع ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی کرسی کے اندر ساتوں آسمان اور زمین ایسے پڑے ہوئے ہیں جیسا کہ بہت بڑی ڈھال ہو، اس ڈھال کے اندر 7 درہم یعنی چاندی کے سکے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کرسی عرش کے اندر ایسے سمائی ہوئی ہے جیسا کہ بہت بڑا میدان اور اس میں چھوٹا سا چھلا آپ کو نظر آ رہا ہو۔ تو اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے، یہ عرش عظیم کا مالک ہے، ذو العرش المجید، اور بڑی شان والا ہے، ذو العرش المجید۔ پھر اس کے بعد کہا فعال لما یرید، وہ اللہ جو چاہے سو کرتا ہے، اس کو اپنی چاہت پر اور اپنے مشیت کے مطابق کام کرنے پر کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے آگے فرعون کا اور سمود کا حوالہ دیا کہ وہ اللہ ہے جس نے قوم فرعون کو، خود فرعون کو اور اس کی پوری قوم کو سمندر کے اندر غرقاب کر دیا، اور وہ بڑی شان کے ساتھ ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیوں ایسا کیا۔ فعال لما یرید، قوم سمود کو ہلاک کر دیا جو بڑی زور آور قوم تھی، بڑی زبردست تھی، مہارت ان کے اندر بہت زیادہ تھی، پہاڑوں کے اندر گھروں کو تراشتی تھی۔ آج بھی ان کے باقیات قوم سمود کے موجود ہیں کہ ان کی ہنر اس سے معلوم ہوتی ہے، اور کیسی زور آور قوم تھی۔ اس قوم کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا، کوئی اس سے باز پرس کرنے والا نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، کون اس کا بگاڑنے والا ہے۔ فعال لما یرید، وہ جس قوم سے ناراض ہو جائے گا اس قوم کو ہلاک کر دے گا، صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، کوئی اس کے باس پرس کرنے والا نہیں، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ فعال لما یرید۔ اس کے بعد آگے کہا هل اتاک حدیث الجنود، کیا لشکر والوں کی خبر تمہارے پاس میں آئی؟ کون لشکر والے؟ کہا فرعون و سمود، وہ فرعون اور اس کے لشکر پورے، اور سمود، قوم سمود کی خبریں کیا تمہارے پاس میں آئی؟ مطلب یہ کہ ان کے حالات میں غور کرو، کیسے لوگ تھے، بات نہیں مانی تو ہم نے کیسے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور کیسے ان کو دنیا سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا۔ فرعون و سمود۔ پھر اس کے بعد کفار مکہ کی طرف
کلام کا رخ کیا، بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ کفار، یہ مشرکین پھر بھی مان نہیں رہے ہیں اور جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جائیں گے کہاں؟ واللہ من ورائہم محیط، اللہ تبارک تعالیٰ چاروں طرف سے، ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہیں، سب کو لوٹ کر کے خدا کی طرف جانا ہے اور پھر اللہ ان کو سخت سزا دے گا۔ واللہ من ورائہم محیط، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید ہے، عظمت والا، مجید کے معنی عظمت والا، بڑی عظمت والا یہ قرآن ہے۔ یعنی ان کو اس قرآن کو ماننا چاہیے تھا اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس قرآن سے وابستہ ہو جاوے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید وہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ یعنی قرآن مجید جس وقت اتارا گیا ہے سب سے پہلے لوح محفوظ کے اندر جلوہ گر ہوا، یہ ایک محفوظ تختی ہے، اس کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تو لوح محفوظ کے اندر وہ جلوہ گر ہوا، پھر وہاں سے بیت المعمور میں اتارا گیا جو فرشتوں کا بیت اللہ ہے آسمانوں میں، وہاں اتارا گیا، پھر وہاں سے باقاعدہ حفاظت اور چوکیداری کے ساتھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارا گیا اور پھر آپ کے واسطے سے پوری امت تک پہنچایا گیا۔ یہ وہ قرآن ہے، بل ہوا قرآن مجید، یہ عظمت والا قرآن ہے۔ اس میں کفاروں کو بھی جو ہے دعوت ہے کہ تم اس قرآن کی طرف آؤ، سوچو اور اس میں غور و فکر کرو تو ہدایت پر آ جاؤ گے، اور مسلمانوں کے لیے دعوت ہے کہ تم اس قرآن سے وابستہ ہو جاؤ تو ہم تمہیں سر بلند کریں گے۔ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے مسلمانوں میں اس قرآن سے جڑنے کی، امت قرآن سے دور ہو رہی ہے۔ ہم دیکھیں ہماری اولادوں کو کہ ہم قرآن کی اتنی فکر ان کے متعلق نہیں کرتے ہیں، اسکول وغیرہ میں تو جانا، ان کے لیے ٹیوشن کی، ان سب کی تو فکر کرتے ہیں، اور قرآن کے معاملے میں بہت تھوڑی سی فکر۔ حالانکہ انسانوں کی جو عزت ہے اور ذلت ہے اس کا مدار اسی قرآن سے وابستہ ہے۔ اسی قرآن کی وجہ سے ہم لوگوں کو عزت دیتے ہیں، اسی قرآن کی وجہ سے ہم قوموں کو ذلیل کرتے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، یعنی تم ذلیل ہوئے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ حضرت شیخ الہند قدس سرہ جو مالٹا کی ذیل میں رہے، یہ اسیر مالٹا ہے، اور انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا۔ اس وقت جو ہے بہت زبردست بڑے عالم تھے، مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، صوفی تھے، زبردست عالم گزرے ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس سرہ۔ یہ جب مالٹا کی جیل سے جب واپس آئے تو سارے لوگ جمع ہو گئے ان کے پاس میں کہ حضرت کچھ نصیحت کریں گے، بڑے بڑے علماء بھی ان کے ارد گرد تھے، اور کہا لوگوں ہم مالٹا کی جیل میں جب رہے تو 2 سبق تمہارے لیے لے کر کے آئے ہیں، اگر امت ان 2 چیزوں کے ساتھ جڑ جاوے تو اس امت کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ غالب رہے گی، کبھی بھی مغلوب اور مقہور نہیں ہو سکتی، دشمن ان پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ لوگ حیران کہ کیا چیز ہوگی 2 چیزیں۔ حضرت تو اس وقت بوڑھے بھی ہو چکے تھے، اور پھر مالٹا کی جیل میں رہ کر تنہائی کے اندر پتہ نہیں کیا سوچا اور اللہ نے ان کے دل میں کیا بات ڈالی، تو کہا 2 چیزوں کو اپنا لو۔ ایک تو آپس کا اتحاد و اتفاق، جھگڑا نہ کرو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم جھگڑا کرو گے، اختلاف کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ قرآن کہہ رہا ہے تم جھگڑا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے، اختلاف کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بزدلی آ جاتی ہے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن تم پر غلبہ پا جائے گا اور تمہارے اختلاف کا فائدہ اٹھا لے گا۔ اس لیے مل کر کے رہو۔ اب اتفاق کیسے پیدا ہو؟ اتفاق پیدا ہونے کے لیے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے، حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ، کہ لوگوں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا ہو تو اپنے اندر تواضع پیدا کرو، یعنی ہر شخص دوسرے آدمی کو بڑا سمجھے۔ یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے کہاں سے؟ وہی سے پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے، وہی سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہر ایک اپنے اندر تواضع پیدا کرے اور دوسرے کو بڑا سمجھے تو کبھی بھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو
تو اگر اتفاق و اتحاد پیدا کرنا ہے تو تواضع سے کام لو، اپنے آپ کو جھکاؤ گے، اللہ تمہاری جو ہے عزت بڑھائے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتے ہیں، ہمیشہ اس کو اٹھاتے ہیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار بنتا ہے۔ تو تواضع اختیار کرو تو اللہ تمہیں بلند کرے گا۔ اس تواضع کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپس میں اتفاق و اتحاد رہے گا۔ تو حضرت نے فرمایا پہلی چیز امت میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ دوسری چیز کتاب اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ کے کلام سے، قرآن مجید سے وابستہ ہو جاؤ، اور گھر گھر قرآن کو شروع کر دو، اور مسجد کے اندر قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے، اور قرآن کے حلقے لگنے چاہیے۔ امت کو قرآن سے جوڑو، پھر دیکھو اللہ کی نصرت اور مدد آتی یا نہیں آتی۔ ان آیتوں میں یہی کہا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید عظمت والا قرآن ہے، یہ عظمت والا قرآن ہے۔ اس امت نے اس کو سمجھا ہی نہیں، اتنا زبردست کلام ہے، اگر آپ اس میں غور کرو گے نا، پڑھو گے تو آپ ایسے ایک سمندر ہے، حیران رہ جاؤ گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، امت کو کیا ہدایتیں دی جا رہی ہیں۔ فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے وابستہ فرما دے ہوئے اس سے محبت اور عشق نصیب فرمائے۔ میں ان آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں، سن لیجیے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے مومنین اور مومنات کو تکلیف پہنچائی پھر توبہ نہیں کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبير۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسے باغات ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بلا شبہ آپ کے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، بلا شبہ وہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور پھر دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہ معاف فرمانے والا اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، وہ عرش کا مالک اور بڑی شان والا ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہے سو کرنے والا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کہ آپ کے پاس میں لشکروں کی خبر آئی۔ فرعون و ثمود، فرعون اور سمود کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔